پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے بلوچستان میں انتشار کا شکار ہو گئی۔ بلوچستان کے تمام ایم پی ایز اور وزراء اور پارٹی کے لوگ صدر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، وہ بھی اکیلے میں، کیونکہ یہ جو بڑے شخصیات جتنے بھی ہیں بلوچستان کے قبائلی، یہ سی ایم شپ کی سیٹ کم سے کم مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان قیوم بیدار۔ ناظرین، آج ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے دوبارہ بات کریں گے، کیونکہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس مرتبہ پیپلز پارٹی کا ایک وفد باقاعدہ طور پر آصف زرداری صاحب سے، صدر مملکت سے ملاقات کی اور اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس وفد میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے، وہ موجود نہیں تھے۔ وجوہات کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما میر محمد اکرم بنگلزئی صاحب کو زحمت دی ہے، جو ایک تجزیہ کار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور صوبائی رہنما بھی ہے۔ بنگلزئی صاحب، آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ بتائیں کہ یہ ملاقات جب ہوئی، کیا وجہ تھی کہ وزیر اعلیٰ کو انہوں نے بائی پاس کیا اور ملاقات کی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، کوئی 2.5 سال تو ہو گئے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی میں نچلی سطح پہ جو ہے دراڑیں تھیں، ورکر جو ہے لابنگ میں تقسیم ہو گئے۔ پھر وہاں پہ جو بلوچستان میں پہلے سے جو لیڈرشپ تھی، یہاں پہ صادق عمرانی کی شکل میں، حاجی میر علی مدد کی شکل میں، اور روزی خان کاکڑ کی شکل میں، اور آپ کو اللہ نے کی دے سردار عمر گرگیز کی شکل میں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لابنگ تھے جنہوں نے لابنگ کی۔ یہاں پہ سردار سربلند جوگیزئی صاحب، ان کا ذکر کرنا بھی لازمی ہے یہاں پہ۔ ان تمام شخصیات نے جب شروع میں گورنمنٹ آیا تو جو نظر آیا وہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی یہ لوگ ٹانگیں کھینچنے لگے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو الیکشن میں کامیاب ہوئے اور کچھ ناکام ہو گئے۔ جو کامیاب ہوئے تو وہ تو گورنمنٹ کے حصہ بن گئے، پارلیمنٹ کے حصہ بن گئے۔ جو نہیں ہوئے ان کا قد ذرا اونچا تھا، ان میں صوبائی صدر بھی شامل تھے، ان میں چنگیز جمالی صوبائی صدر تھے اس ٹائم میں، اور جو ہے روزی خان کاکڑ صاحب ان کے جنرل سیکرٹری تھے۔ لیکن اس سے پہلے والے سیٹ اپ میں حاجی علی مدد صدر تھے، اور جو ہے ان میں اقبال شاہ صاحب بھی تھے، ان کے جنرل سیکرٹری تھے اس ٹائم میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو اوپر کی جو لیئر ہے پیپلز پارٹی کی، جو بلوچستان میں تھی، جو پہلے سے تھے، وہ تو بہت سارے خواب دیکھ رہے تھے۔ ان میں جنرل قادر صاحب بھی تھے، نواب ثناء اللہ صاحب بھی شامل ہو گئے، اور ایک بہت بڑی ٹیم پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اب ان کو یہ سارے وی آئی پی یا بہت بڑے نوٹیبل یا اپنے قبائل کے سربراہ بھی تھے، کچھ اس میں سردار اور نواب شامل ہو گئے۔ ان میں سردار نور احمد کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور مستنگ سے انہوں نے فائٹ بھی کیا۔ میں سمجھتا ہوں اوپر کی جو لیئر تھی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی نہیں تھی۔ اس انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے بلوچستان میں انتشار کا شکار ہو گئی، اور یہاں پہ لابنگ چلتے رہے کہ سیم ہاؤس میں کون ڈیرا ڈالے گا، یہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اس میں کچھ لوگ شروع میں کامیاب ہو گئے، اور اچھا خاصا انہوں نے جو ہے سی ایم صاحب کے ساتھ جہاز میں بھی سفر کیا، اپنے علاقوں پہ بھی سی ایم صاحب کو لے کے گئے۔ پھر بعد میں ان کی ٹانگیں کھینچی گئی، کسی اور نے کھینچ لی تو کسی اور نے جگہ بنا لیا سیکریٹریٹ میں، پھر سیکریٹریٹ سے ایک صاحب کو نکالا گیا، پھر دوسرے صاحب کو بٹھایا گیا، پھر اس کو نکالا گیا، پھر ابھی دوبارہ اس پہلے والی شخصیت کو وہاں پہ سیکریٹریٹ میں پیپلز پارٹی کے جو ہے اس کو جو نظام یا ورکروں کے معاملات ان کے حوالے کیے گئے۔ اچھا، یہ تو بیک گراؤنڈ تھا، لیکن اس ملاقات کے حوالے سے میں اسی جانب آ رہا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب آئے، پھر وہاں پہ یہ سب کچھ ایسے اوپن ہو گیا، جھاگ کی طرح سامنے نظر آ گئے، لابنگ نظر آئے گی۔ ایک لابنگ سی ایم صاحب کی فیور میں، ایک جو ہے سی ایم صاحب کی فیور میں نہیں تھا۔ وہیں سے 2 دراڑیں تقسیم ہو گئی۔ اب وہ معاملہ تو چلو جو بھی ہوا، اس میں کابینہ توڑ دیا گیا بلوچستان کا، پہلے والی چنگیز جمالی والی کابینہ توڑ دی گئی، پھر ایک نئی کابینہ سردار عمر گرگیز کی قیادت میں اور ربانی خان کاکڑ کی قیادت میں جو ہے ایک نئی کابینہ تشکیل دے دی گئی۔
اب وہ چونکہ سردار عمر گرگیز صاحب سینٹ میں ہیں اور ان کے صاحبزادے یہاں پہ ایم پی اے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پیپلز پارٹی کے جناب میر لیاقت لیڈی صاحب شکوہ رکھتے ہیں، سردار عمر صاحب کے بیٹے میر سمد خان گرگیچ جو ہے وہ بھی اختلاف رکھتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بھی ایسے ایم پی ایز ہیں جو کہ سی ایم صاحب سے اختلاف رکھنے لگے۔ اسی اختلافات کی کوئی بڑی وجہ تو نہیں تھی، وہ یہ وجہ تھی کہ ان کو جو ہے اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا تھا، ان کو پراپر اسی طرح سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، یا ان کو اتنی لفٹ نہیں تھا، یا ان کو اتنی فیور نہیں مل رہا تھا سی ایم ہاؤس میں۔ وہ اختلافات چھوٹے 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 بڑھتے گئے، اور جب یہ ساری چیزیں بڑھتی گئیں تو جا کے ایک پہلے آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک جو ہے سردار عمر گرگیز صاحب اور ان کے صاحبزادے میر لیاقت لیڈی اور کچھ لوگ اور پارلیمنٹس کے لوگ تھے، اور اس میں صوبائی کابینہ بھی شامل تھا، اس میں جنرل سیکرٹری صاحب ربانی کاکڑ بھی شامل تھے۔ انہوں نے پہلی بار جا کے جو ہے اس کی شکایت کر دی اپنے سی ایم صاحب کی، کہ بتایا کہ جی یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اسکیمیں نہیں دے رہے ہیں، ہمارے لوگ بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، تو ہمیں وہ ویلیو نہیں ہے، وزارت ہماری اچھی نہیں ہے، اور جہاں وزارت ہے تو وہاں سیکرٹری صاحبان ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، براہ راست سی ایم کے انڈر آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں سننے میں آئے۔ تو اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا، لیکن اس پر کوئی پراپر کیا ہو گیا کہ جو شکایت سی ایم صاحب کے وہ شفٹ ہو گیا عدی فریال کی طرف، غالباً عدی فریال کے سامنے کسی نے جا کے شکایت نہیں کی، وہاں پہ جا کے معاملات کو منہ بند ہو گیا، کسی نے کی کسی نے نہیں کی، اس طرح کی چیزیں سامنے ہو گئی، لیکن پھر وہ پینڈنگ ہو گیا کہ سی ایم صاحب آپ لوگوں کو سب کو کوئٹہ میں بلا کے بٹھائیں گے اور آپ لوگوں کے معاملات کو دیکھیں گے۔ سی ایم صاحب جب ظاہر ہے اس کے دل میں بھی آیا کہ بھئی یہ بار بار میری شکایت زرداری صاحب سے بھی لگا رہے ہیں، بلاول صاحب سے بھی لگا رہے ہیں، پھر عدی فریال تک بھی بات پہنچی ہے، تو اس کو بھی یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اگر شکایت ہیں تو یہاں پر مجھ سے کریں، میرے ساتھ بیٹھیں، میں یہاں پہ ایگزیکٹو ہوں، پارٹی نے مجھے بٹھایا ہوا ہے، تو آپ مجھ سے جا کے بات کریں پہلے۔ تو وہ اس طرح کی جو ہے مزید اختلافات یا رنجشیں بڑھ گئیں، اور وہ رنجشیں بڑھتی رہیں۔ آج بھی بہت سارے ایم پی ایز دل ہی دل میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ناراض ہیں، لیکن سامنے نہیں کرتے ہیں اس کی مخالفت۔ بہت سارے ایسے ایم پی ایز ہیں جو دل میں ناراض ہیں، جن کے کام نہیں ہو رہے ہیں، جن کو وزارتیں نہیں مل رہی ہیں، جن کو جو ہے پورٹ فولیو نہیں مل رہا ہے، وہ ابھی بھی ناراض ہیں سی ایم سے۔ لیکن بظاہر اگر سی ایم صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، ابھی مشہور زمانہ ایک بات ہے کہ جو ہے وہ ہمارے زہری صاحب جو لسبیلا سے ہیں، ان کا اختلافات جو ہے سی ایم صاحب کے ساتھ بہت ہی عروج پر تھے۔ انہوں نے اختلاف کیا، پتہ چلا وہ ڈی سیٹ ان کی وزارت سے اس نے ریزائن کر دیا، بعد میں ڈی سیٹ ہو گئے، پھر جا کے ان کی سیٹ بحال ہو گئی۔ تو اب وزیر اعلیٰ سے ٹکراؤ لینا اتنا آسان نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ سی ایم سرفراز بگٹی ایک پاورفل سی ایم ہے بلوچستان میں، وہ اپنے اس ایم پی ایس کو بھی اچھی طرح سنبھال سکتا ہے، ان کو دیکھ بھی سکتا ہے، ان کو شٹ اپ کال بھی دے سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور دیا بھی ہے اس نے۔ لیکن وہ پراپر ان کی جو ہے یکجہتی کسی پارٹی کی سطح پہ ہو نہیں پا رہی ہے، جس کے لیے میرا خیال ہے ابھی بھی ایفرٹ جاری ہیں۔ رہی صدر والی بات، ابھی جو فائنلی ایک مرتبہ پھر انہوں نے صدر صاحب کو اپروچ کیا، اور وہ بھی اپنا جو ہے زہری صاحب کی قیادت میں، جو ہمارے لسبیلا سے ایم پی اے ہیں، ان کی قیادت میں جو ہے ایک پوری مضبوط قسم کی ڈیلیگیشن، ایک میسیج وہاں پاس کیا گیا کہ بلوچستان کے تمام ایم پی ایز اور وزراء اور پارٹی کے لوگ صدر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، وہ بھی اکیلے میں، یعنی اس میں سی ایم صاحب نہ ہو۔ تو زرداری صاحب نے بالکل اس کو ایکسیپٹ کیا، اور ان کو کہا کہ بھئی جو ملنا چاہتا ہے پارلیمنٹیرین وہ آ جائے، وہاں پہ چلے گئے۔ اب وہ جو اڑتی ہوئی خبریں ہمارے تک پہنچی ہیں کہ زرداری صاحب نے تو فی الوقت یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کی شکایتوں کا جو بھی ہیں، جس نے شکایت کی ہے، کچھ لوگوں نے وہاں پہ اس کی تعریف بھی کی ہے، سنا ہے کہ ظہور بریدی جو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے سی ایم کی تعریف کی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کی شکایت کی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی وہاں پہ امن و امان کا ایشو ہے جس کو یہ پراپر ایڈریس نہیں کر رہا ہے سی ایم صاحب، حل نہیں کر پا رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن کھل کے شکایتیں نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن محمود صاحب، یہ تو اندرونی شکایتیں ہیں، لیکن سردار یار محمد رند کا ملنا اور
اس کا حکومت میں شامل کرنا ہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن صدر یار محمد رین نے ابھی تک پراپر پیپلز پارٹی میں اعلان تو نہیں کیا ہے. جی. وہ زرداری صاحب کے پرسنل دوست ہیں شروع سے، اور ان کی ناراضگی ضرور تھی. جو سننے میں آ رہا تھا کہ زرداری صاحب اور جو ہے سردار یار محمد رین صاحب آپس میں ناراض ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی صورتحال اسی طرح کی نظر آئی، لیکن اس مرتبہ جا کے کوئی ایسا روٹ تیار کر دیا گیا، کوئی ایسا گراؤنڈ بنا دیا گیا کہ سردار یار محمد رین صاحب براہ راست ان کے پاس چلے گئے، اور وہ زرداری صاحب ان کے گھر پہ چلے آئے کراچی میں. ٹھیک ہے، ان کے گھر پہ آئے اور ان کے ساتھ بڑے محبت سے، اور وہ ساری جتنی بھی پہلے کی رنجشیں، ناراضگیاں، اختلافات جو بھی تھے وہ انہوں نے ایک جپی شپی ڈال کے ختم کر دی ہیں. سردار یار محمد بالکل اس وقت جو ہے ایک اچھی پوزیشن میں ہے گورنمنٹ کے حوالے سے. اس کا جو ہے وہ گراف وہ گورنمنٹ کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. یقیناً بات تو آتی ہے ایک ہی، کیونکہ یہ جو بڑے شخصیات جتنے بھی ہیں بلوچستان کے قبائلی، یہ سی ایم شپ کی جو ہے سیٹ کم سے کم مانگتے ہیں، اس سے کم نہیں. مثال ان میں نواب ثناء اللہ صاحب ہیں، یہ سی ایم شپ کی سے کم کچھ نہیں مانگتے ہیں. اسی طرح سے اگر سردار یار محمد رین صاحب آتے ہیں، یہ بھی سی ایم شپ مانگتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی جو ریسنٹلی جو سی ایم کے لیے نام چل رہے ہیں وہ شعیب نوشروانی کا چل رہا ہے، اور جو ہے ایک دو اور نام ہیں جن کا جو ہے نام چل رہا ہے کہ شاید ان کو جو ہے اگر کوئی اس کو جو ہے چینج کیا جاتا ہے، تبدیل. لیکن یار محمد رین تو ممبر تو نہیں ہے صوبائی اسمبلی کی، تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں. الیکشن ابھی قریب ہیں، نیکسٹ الیکشن کے لیے ممکنہ تیاری کی جا رہی ہے. ضرورت تو نہیں ہے کوئی، ابھی تک کچھ ایم پی ایس کے کیسز بھی چل رہے ہیں، ابھی تک 2.5 سال تو ہے، کیسز چل رہے ہیں کہ کسی کے ان کے فیصلے آنے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی آ سکتی ہیں. کوئی کمپلینٹ جا سکتا ہے، تو گراؤنڈ تو مطلب بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر زرداری صاحب نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی شکایتیں کی ہیں ان کا حل یہاں پہ بیٹھ کے میں نہیں کروں گا، کیونکہ سی ایم نہیں ہے یہاں پہ. بقول سی ایم صاحب کے انہوں نے مجھے اس میٹنگ سے بیفور بھی کال کیا ہے، آفٹر بھی مجھے کال کیا ہے کہ بھائی یہ لوگ آپ سے بغیر ملنا چاہ رہے ہیں تو میں ان سے ملوں گا، ان کو سنوں گا. اور اس کے بعد جب ملے ہیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے سی ایم صاحب کو، صدر صاحب نے کال کیا ہے، ان کو بتایا کہ یار یہ میرے پاس آئے تھے، میں آؤں گا بلوچستان، اور میں جا رہا ہوں دورہ چین پہ. چین کے دورے کے بعد انشاءاللہ جب واپس آؤں گا میں ڈائریکٹ کوئٹہ اور گوادر کا وزٹ کروں گا. یقیناً جب وہ آئیں گے کوئٹہ میں بیٹھیں گے تو پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سامنے رکھیں گے. پھر اس میں مجھے نہیں پتا ہے کہ ورکر لیول کے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے ان سے یا نہیں ہوتی ہے، یا وہ لمیٹڈ ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے آئیں گے یا ایک دو دن یہاں پہ گزاریں گے. تو یقیناً پھر ہم جیسے ورکروں کو بھی شاید ان کے ساتھ جو ہے کوئی ملاقات ہو جائے. بہت بہت شکریہ میر اکرم مغربی صاحب. ناظرین، آپ نے میر محمد اکرم مغربی صاحب کی باتیں سنی. چونکہ وہ صوبائی رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا. اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.